کا بیج صرف ایک نشانی نہیں ہوتا، یہ ذمہ داری ہوتی ہے، یہ امانت ہوتی ہے۔ جب کوئی پولیس آفیسر یونیفارم پہنتا ہے تو صرف کپڑے نہیں پہنتا، وہ اسٹیٹ کی طاقت اور عوام کا بھروسہ اپنے کندھوں پر اٹھاتا ہے۔ لیکن سوچئے، اگر یہی بیج کسی کے لیے انصاف کا ذریعہ نہیں بلکہ لائسنس بن جائے قتل کا، تو پھر سسٹم کا کیا ہوتا ہے؟ ستمبر 2025، لاہور، پنجاب، ایک شہر جہاں سائرن کی آواز روز کا معمول بن چکی ہے۔ اسی شہر میں پنجاب پولیس کا ایک سینئر آفیسر اپنی ڈیوٹی فائل کھولتا ہے۔ نام ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس محمد عثمان حیدر گجر۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق اس دن ڈی ایس پی عثمان حیدر نے ایک رپورٹ لکھوائی۔ اس رپورٹ کے لفظ سمپل تھے: میری بیوی اور بیٹی کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ ایک پولیس آفیسر جو روز کڈنیپنگ کا کیس ہینڈل کرتا تھا، آج خود وکٹم بن کر کھڑا تھا۔ ایف آئی آر رجسٹرڈ ہوتی ہے، سیکشن لگتے ہیں، کیس آفیشیلی کڈنیپنگ بن جاتا ہے، مگر یہ صرف فائل کا سچ تھا۔ جو بات پولیس ڈائری میں نہیں لکھی گئی، جو بات ایف آئی آر کے کسی کالم میں فٹ نہیں ہوتی، وہ یہ تھی کہ شاید اس گھر کے اندر، اسی چار دیواری کے بیچ، یہ کہانی پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ شاید جب کڈنیپنگ کی رپورٹ لکھی جا رہی تھی، اس وقت 2 زندگیاں پہلے ہی خاموش ہو چکی تھیں۔ ایک عورت جو صرف بیوی تھی اور ایک معصوم بچی جو صرف بیٹی تھی۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کڈنیپنگ نہیں تھی تو ڈیلے کیوں ہوا؟ اگر یہ اغوا تھا تو سب سے پہلا شک گھر کے باہر کیوں گیا، گھر کے اندر کیوں نہیں گیا؟ اور سب سے بڑا اور خوفناک سوال، اگر قانون کا محافظ خود ہی قانون توڑ دے تو پھر عوام کس دروازے پر دستک دے؟ یہ کہانی صرف ایک ڈی ایس پی کی نہیں ہے، یہ کہانی اس سسٹم کی ہے جو اکثر اپنی پاور کے اندھیروں میں اپنی ذمہ داری بھول جاتا ہے۔ آج کی اس کیس سٹڈی میں ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوا، ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیسے اور کیوں یہ سب ہونے دیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویلکم ٹو دا شو، مائی نیم از چودھری عمر، یو آر واچنگ دی ریئلٹی آف ہاریفائنگ کیس آف لاہور ڈی ایس پی۔ ڈی ایس پی عثمان حیدر گجر، پنجاب پولیس کا گریڈ 18 کا آفیسر۔ یہ رینک صرف ایک ڈیزگنیشن نہیں ہوتی، یہ پاور کا ایک پورا سٹرکچر ہوتا ہے۔ عثمان حیدر کی پوسٹنگ تھی کانا انویسٹیگیشن ونگ، لاہور۔ یہ ونگ صرف روٹین پولیسنگ نہیں کرتی، یہاں سے سیریس کرائم انویسٹیگیشن، کڈنیپنگ کیسز اور ہائی رسک انکوائریز ہینڈل ہوتی ہیں۔ یعنی عثمان حیدر صرف ایک رپورٹ لکھنے والا آفیسر نہیں تھا، وہ فیصلے کرنے والا آفیسر تھا۔ پولیس سورس کے مطابق عثمان حیدر ایک ڈسپلنڈ لیکن اگریسو آفیسر تھا۔ ڈیوٹی کے معاملے میں سختی، رولز پر زور، لیکن انٹیروگیشن روم میں پریشر ٹیکٹکس کے لیے جانا جاتا تھا۔ ڈومیسٹک وائلنس ایکسپرٹ کے مطابق جب پاور اور کنٹرول پروفیشنل لائف کا حصہ بن جائے تو اکثر وہ پروفیشنل لائف میں بھی ریپلیکیٹ ہو جاتا ہے، اور جب وکٹم اسٹیٹ کے آفیسر کے سامنے ہو تو پھر صرف سپاؤز نہیں رہتی، وہ پاور امبیلنس کا حصہ بن جاتی ہے۔ یہاں سے یہ کہانی صرف ایک پولیس آفیسر کی نہیں رہتی، یہ کہانی بن جاتی ہے پاور کے مس یوز کی اور کنٹرول کے اندھیرے پن کی۔ ڈی ایس پی عثمان حیدر کی پہلی بیوی کا نام تھا سامیہ۔ شادی کو 20 سال گزر چکے تھے۔ یہاں یہ کوئی نئی شادی نہیں تھی، یہ ایک لمبی ریلیشن شپ تھی جس میں وقت کے ساتھ ساتھ صرف سال نہیں گزرے بلکہ مسائل بھی بڑھتے چلے گئے۔ سامیہ اور عثمان حیدر کی ایک بیٹی تھی جو اس کہانی کا سب سے خاموش اور سب سے معصوم کردار ہے۔ فیملی ممبر اور قریبی رشتہ داروں کے مطابق گھر کے اندر کا ماحول وہ نہیں تھا جو باہر سے نظر آتا ہے۔ الزام یہ تھے کہ سامیہ پر بار بار تشدد ہوتا تھا۔ کنٹرول، انٹیمیڈیشن اور تھریٹس، یہ وہ چیزیں ہیں جو اکثر ڈومیسٹک وائلنس کیس میں پبلکلی سامنے نہیں آتی، لیکن دھیرے دھیرے گھر کے اندر زہر بن کر پھیل جاتی ہیں۔ فیملی سٹیٹمنٹ کے مطابق سامیہ اکثر اپنی فیملی کو بتاتی تھی کہ وہ پریشر میں رہتی ہے، لیکن یہاں ایک بہت اہم بات آتی ہے۔ عثمان حیدر صرف شوہر نہیں تھا، وہ پنجاب پولیس کا ڈی ایس پی تھا، اور جب ایک ابیوزر کے پاس اسٹیٹ کی یونیفارم، اتھارٹی اور پاور ہو تو وکٹم کے لیے بولنا اور بھاگنا دونوں مشکل ہو جاتا ہے۔ 2024 کے آخر میں اور 2025 کے شروع میں اس کہانی میں ایک اور ٹرن آتا ہے۔ عثمان حیدر دوسری شادی کر لیتا ہے۔ یہ فیصلہ صرف ایک پروفیشنل ڈیسیژن نہیں تھا، یہ گھر کے اندر پاور بیلنس کو پوری طرح ہلا دیتا ہے۔ پہلی بیوی جو پہلے ہی کنٹرول اور پریشر میں تھی اور زیادہ انسیکیور ہو جاتی ہے، اور یہاں سے گھر کے اندر کے کانفلکٹس اور زیادہ انٹینس ہو جاتے ہیں۔ سائیکالوجسٹ کے مطابق جب ایبیوزو ریلیشن شپ میں سیکنڈ میرج کا ایلیمنٹ آ جائے تو جیلسی، فیئر
اور کنٹرول تینوں چیزیں ایک ہی ساتھ ایکسپلوڈ کرتی ہیں. اور جب اس ایکویشن میں پاور اور یونیفارم شامل ہو تو سچویشن اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے. لیگل ایکسپرٹ اس پوائنٹ پر ایک بات ایگری کرتے ہیں. ڈومیسٹک وائلنس کیس میں جب ابیوزر خود لا انفورسمنٹ کا حصہ ہو تو وکٹم کے لیے پولیس اسٹیشن جانا مشکل، کمپلینٹ درج کروانا مشکل، پروٹیکشن لینا بھی مشکل، اور گھر چھوڑ کر نکلنا لگ بھگ ناممکن ہو جاتا ہے. یہ صرف خوف نہیں تھا، یہ سسٹمیٹک فیئر ہوتا ہے. سامیہ کے قریبی لوگوں کے مطابق وہ کئی مرتبہ اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے پریشان رہتی تھی. اور یہاں سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر سامیہ سسٹم تک پہنچ جاتی، اگر وہ آفیشیلی کمپلیٹ کر دیتی، تو کیا عثمان حیدر کے لیے یہ صرف ایک ڈومیسٹک ایشو رہتا یا پھر یہ ایک کیریئر اینڈنگ تھریٹ بن جاتا؟ انویسٹیگیٹرز کے مطابق جب اسی جگہ پر موٹیو شیپ لینا شروع کرتا ہے، پاور کو بچانا، امیج کو بچانا اور کنٹرول کو ہاتھ سے نکلنے سے روکنا، کبھی کبھی غصے میں نہیں ہوتا، کبھی کبھی سوچا سمجھا ہوا ڈیسیژن ہوتا ہے. اور یہاں سے یہ کہانی صرف ایک ڈومیسٹک کانفلکٹ نہیں تھی، یہ بن جاتی ہے پاور، فیئر اور سائلنس کی کہانی. اس کیس کا سب سے اہم حصہ ہے کرائم ونڈو، وہ وقت جہاں سے کڈنیپنگ کا ڈرامہ شروع ہوتا ہے، لیکن جہاں اصل میں یہ خاموشی کہانی سے پہلے ہی ختم ہو چکی ہے. انویسٹیگیٹرز کے مطابق سامیہ اور اس کی بیٹی کے قتل کا ایسٹیمیٹڈ کرائم ونڈو تھا 20 سپتمبر سے 25 سپتمبر 2025 کے درمیان. یعنی جب تک پولیس کو مسنگ کی رپورٹ ملی اس سے پہلے ہی یہ جرم ہو چکا تھا. پولیس انویسٹیگیشن کے مطابق دونوں کو گولی مار کر ختم کیا گیا. اور یہاں سے ایک اور سیریس اینگل سامنے آتا ہے. سسپیشیس یہ ہے کہ اس کیس میں پولیس ایشو ویپن استعمال ہوئی. یہ بات اگر کنفرم ہوتی ہے تو یہ کیس صرف مرڈر کا نہیں رہتا، یہ اسٹیٹ ریسورس کا مس یوز کا کیس بن جاتا ہے. انویسٹیگیٹر نے گھر کے اندر کرائم سین انالائز کیا اور جو چیزیں سامنے آئیں وہ کڈنیپنگ تھیوری کو دھیرے دھیرے توڑنے لگیں. فورینزک انڈیکیٹرز جو سوال پیدا کرتے ہیں، فورینزک ٹیم کے مطابق گھر کے کچھ حصوں میں بلڈ کلین اپ کے سائن ملے، فلور اور سروس ایریاز پر ان کلیننگ پیٹرن، یعنی کچھ جگہ زیادہ صاف اور کچھ جگہ بالکل نہیں. ایکسپرٹس کے مطابق یہ تب ہوتا ہے جب کوئی پینک میں ایویڈنس مٹانے کی کوشش کرے. دوسرا امپورٹنٹ انڈیکیٹر تھا ٹائم آف ڈیتھ ڈس میچ. میڈیکل اور فورینزک ایسٹیمیٹس اس وقت سے میچ نہیں کر رہی تھیں جب مسنگ رپورٹ درج ہوئی. سمپل الفاظ میں اگر سامیہ اور بیٹی 27 سپتمبر کو غائب ہوئی تھیں تو ان کی ڈیتھ کا ٹائم اس سے میچ کرتا، مگر یہاں گیپ بہت زیادہ تھا. اور پھر آتا ہے تیسرا فیکٹر، نیبرز کا بیان. کچھ پڑوسیوں نے پولیس کو بتایا کہ انہوں نے 20 سے 25 سپتمبر کے درمیان رات کے وقت لاؤڈ آرگومنٹس، ڈسٹربنس اور ان یوزول نائز سننے کی بات کی. یہاں سے انویسٹیگیشن کا رخ پوری طرح بدل جاتا ہے. اب یہ صرف کڈنیپنگ نہیں رہتا، اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر گھر کے اندر ہوا، اگر ایویڈنس صاف کرنے کی کوشش ہوئی، اگر ڈیتھ کا وقت پہلے کا ہی ہے تو پھر پہلی ایف آئی آر کڈنیپنگ کی کیوں لکھوائی گئی؟ اور جب یہ نیریٹو خود ایک ڈی ایس پی نے لکھوایا تو سسٹم اس پر شروع میں یقین کر لیتا ہے. لیکن یہاں ایک اور ڈارک پاسبلٹی سامنے آتی ہے. کیا یہ کڈنیپنگ کی ایف آئی آر صرف ٹائم بائی کرنے کے لیے تھی؟ کیا یہ ایک اسٹریٹجی تھی تاکہ باڈیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیا جا سکے؟ کیا یہ پلان تھا کہ جب تک سوال اٹھیں تب تک ایویڈنس یا تو ختم ہو چکا ہو یا بہت دور پہنچ چکا ہو؟ انٹیروگیٹرز کے لیے یہ کیس کا ٹرننگ پوائنٹ بن جاتا ہے. یہاں سے ڈی ایس پی عثمان حیدر صرف کمپلیننٹ نہیں رہتا، وہ پرائم سسپیکٹ بن جاتا ہے. 27 سپٹمبر 2025 اسی دن سے یہ کیس آفیشیلی ریکارڈ میں زندہ ہوتا ہے. اس دن ڈی ایس پی عثمان حیدر پولیس اتھارٹیز کو انفارم کرتا ہے کہ میری بیوی اور بیٹی گھر پر موجود نہیں ہے. یہ ایک سیدھی سی لائن لگتی ہے، لیکن اسی ایک لائن کے پیچھے پورا ڈرامہ چھپا ہوتا ہے. پولیس ریکارڈز کے مطابق دونوں کا موبائل فون سوئچ آف تھے. گھر کے دروازے پر کسی زبردستی کا نشان نہیں تھا، لاکس انٹیکٹ تھے، کوئی بروکن ونڈو نہیں، یعنی گھر سے باہر لے جانے کا کوئی واضح ثبوت نہیں. اس سٹیج پر نارملی پولیس کا رسپانس ہوتا ہے امیڈیٹ سرچ، کلوز فیملی کوسچننگ، لاسٹ سین انالائسس. لیکن یہاں ایک ان یوزول بات ہوتی ہے. مسنگ کی فارمل ایف آئی آر اس دن رجسٹرڈ ہوتی ہے. یہ ڈیلے کیس کے لیے سب سے بڑا ریڈ فلیگ بن جاتا ہے. پولیس فائلز کے مطابق مسنگ رپورٹ کے بعد کیس لگ بھگ 3 ہفتے فائلز میں رہتا ہے اور پھر آتا ہے 18 اکتوبر 2025. اس دن ایف آئی آر فائنلی رجسٹرڈ ہوتی ہے. چارجز جو ایف آئی آر میں لکھے جاتے ہیں سیکشن 365 پی پی سی
کڈنیپنگ اور ایبڈکشن، ایکیوزڈ ان نون پرسن۔ یہاں ایک اور کریٹیکل پوائنٹ سامنے آتا ہے، ایف آئی آر لکھوانے والا کوئی عام شہری نہیں تھا، خود ڈی ایس پی عثمان حیدر تھا۔ یعنی جو آدمی سسٹم کو چلانا جانتا ہو، اس نے سسٹم کے رولز کو اپنی کہانی کے مطابق یوز کیا۔ کرائم انالائسس کے مطابق فیملی کڈنیپنگ کیس میں انیشیل لاور سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ ڈیلے کا مطلب ہوتا ہے ایویڈنس لاس، وٹنس میموری فیڈ، ٹائم لیس مینیپولیشن، اور جب ڈیلے 3 ہفتوں کا ہو تو سسپیشیس اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ ایکسپرٹ کے مطابق جب فیملی ممبرز ایف آئی آر کو ڈیلے کرتا ہے تو اکثر یہ کسی نہ کسی فیبریکیشن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہاں انویسٹیگیٹرز نے کچھ سوالات اٹھائے۔ اگر یہ سچ میں کڈنیپنگ تھی تو ایف آئی آر فوراً کیوں نہیں دی؟ اگر بیوی اور بیٹی واقعی غائب ہوئی تھیں تو ڈی ایس پی نے اپنی اتھارٹی یوز کر کے ایمرجنسی رسپانس کیوں نہیں لیا؟ سب سے اہم سوال، اگر گھر سے زبردستی لے جایا گیا تو کوئی نشان کیوں نہیں ملا؟ یہ سوالات فائل کے مارجن میں لکھے گئے اور دھیرے دھیرے کیس کا رخ بدلنے لگا۔ انویسٹیگیٹرز نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ان نون پرسن کا لفظ اکثر تب یوز ہوتا ہے جب کمپلیننٹ گھر کے اندر کے شک کو باہر دکھانا چاہتا ہو، یعنی ذمہ داری کو فیس لیس لوگوں پر ڈال دینا۔ یہاں سے ایک کیس صرف پولیس فائل کا حصہ نہیں رہتا، یہ سسٹم کے لیے چیلنج بن جاتا ہے۔ سائمہ کی بہن جو اتنی دیر تک خاموش تھی، آخر کار فارملی سامنے آتی ہے۔ اس کی کمپلینٹ صرف ایک اپلیکیشن نہیں ہوتی، یہ ایک سیدھا الزام ہوتا ہے پنجاب پولیس کے ایک سینئر آفیسر پر۔ اس کمپلینٹ میں 3 بہت کلیئر ایلیگیشن تھے، یہ کڈنیپنگ نہیں مرڈر ہے۔ ایویڈنس کو ٹریپ کیا گیا ہے، بیٹی کو یا تو چھپایا گیا ہے یا اس کا سچ جان بوجھ کر دبایا جا رہا ہے۔ یہ الزام سسٹم کے لیے ہلکے نہیں تھے۔ سسرال کا کہنا تھا سامیہ کے گھر کے اندر رہنا اس کے لیے پہلے ہی انسیف ہو چکا تھا۔ جب انہوں نے ایف آئی آر کی ڈیلے اور کڈنیپنگ نیریٹو دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہاں بہت کچھ غلط ہے۔ اس پوائنٹ پر میڈیا اور پبلک اٹینشن دھیرے دھیرے بڑھنے لگتی ہے۔ یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جہاں سسٹم کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں، یا تو اپنے آفیسرز کو کوائٹلی پروٹیکٹ کرے یا پھر اپنی کریڈیبلٹی بچانے کے لیے ان کے خلاف موو کرے۔ پنجاب پولیس کے اندر انٹرنل ڈسکشن شروع ہوتی ہے۔ سینئر آفیسرز کیس فائل کو فریش نظر سے دیکھتے ہیں اور پھر ایک سٹیپ لیا جاتا ہے، ڈی ایس پی عثمان حیدر کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک ایڈمنسٹریشن آرڈر نہیں ہوتا، یہ ایک سگنل ہوتا ہے۔ سگنل یہ کہ اب یہ آفیسر سسٹم کا حصہ نہیں، اب یہ انویسٹیگیشن کا حصہ ہے۔ سسپینشن کے ساتھ ہی پنجاب پولیس انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ایکٹیو ہوتی ہے۔ اس ٹیم کا مینڈیٹ کلیئر ہوتا ہے، ایف آئی آر کو ری ایویلیٹ کرنا، کڈنیپنگ تھیوری کو ٹیسٹ کرنا، فورینزک گیپس کو فل کرنا، ڈی ایس پی کے رول کو نیوٹرل نظر سے دیکھنا۔ یہاں سے کیس کے پاور ڈائنامک بدل جاتے ہیں۔ اب عثمان حیدر انویسٹیگیشن کنٹرول میں نہیں ہوتا، وہ انویسٹیگیشن کے دائرے میں ہوتا ہے۔ انویسٹیگیٹرز کے مطابق یہ وہ مومنٹ تھا جب پہلی بار سسٹم نے اپنے ہی آفیسرز کے خلاف آفیشیل طور پر موو کیا، لیکن یہ موو آسان نہیں تھا۔ پولیس کے اندر بھی پریشر ہوتا ہے، ریپوٹیشن کا خوف، انسٹیٹیوشنل بیکلیش، فورس مورال کا آرگومنٹ۔ مگر اس کیس میں فیکٹ اتنے ہیوی ہو چکے تھے کہ انہیں اگنور کرنا ممکن نہیں رہتا۔ سسرال کے پریشر نے جو کام شروع کیا اس سے اب سسٹم کو آخری انجام تک لے جانا تھا۔ یہاں سے انویسٹیگیشن صرف فائل ریڈنگ نہیں رہتی، یہ گراؤنڈ ریئلٹی پر جاتی ہے۔ 14 دسمبر 2025 آج کے دن صبح کے وقت جب اس کیس نے فائنل ٹرن لیا، آج ہی پنجاب پولیس نے آفیشیلی اناؤنس کیا کہ ڈی ایس پی عثمان حیدر گجر کو فارملی اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ یہ صرف ایک اریسٹ نہیں تھا، یہ ایک انسٹیٹیوشنل شاک تھا۔ ایک سینئر پولیس آفیسر جو چند ہفتے پہلے تک کیس کا کمپلیننٹ تھا، اب ہینڈ کفس میں تھا۔ اریسٹ سے پہلے انویسٹیگیٹر نے کیس کے کچھ کریٹیکل پیسز کو کنفرم کر لیا تھا۔ ایف آئی آر کنٹریڈکشن، فورینزک مس میچز، وٹنس سٹیٹمنٹس، سسرال کی کمپلینٹ، انٹرنل پولیس اسسمنٹ، یہ سب مل کر ڈی ایس پی عثمان حیدر کو پرائم ایکیوز بنا چکے تھے۔ اریسٹ کی موومنٹ پولیس سورس کے مطابق اریسٹ کوائٹلی کی گئی، بنا کسی میڈیا کے۔ اس کا مقصد کلیئر تھا، ایویڈنس کمپرومائز نہ ہو، سچویشن ایسکلیٹ نہ کرے، انویسٹیگیشن لیگلی کلین رہے۔ عثمان حیدر کو جب اریسٹ انفارم کی گئی تو یہ صرف ایک لائن نہیں تھی، آپ انویسٹیگیشن کے لیے ریکوائرڈ ہیں۔ اریسٹ کے بعد انویسٹیگیشن کا سب سے سینسٹیو حصہ شروع ہوتا ہے، باڈی ریکوری۔ پولیس کے مطابق ڈی ایس پی عثمان حیدر کی انفارمیشن پر 2 مختلف لوکیشن آئیڈینٹیفائی کی جاتی ہیں۔ سائمہ کی باڈی شیخو پورہ کے علاقے سے ریکور ہوتی ہے۔ اس پوائنٹ پر کیس آفیشیلی ڈبل بن جاتا ہے۔ معصوم بیٹی کی باڈی کہنا کے علاقے سے ریکور ہوتی ہے۔ یہ وہ مومنٹ تھا جب انویسٹیگیشن کے لیے کیس صرف پروفیشنل نہیں رہتا، یہ ہیومن ٹریجڈی بن جاتا ہے۔ باڈیز ریکور ہونے کے بعد پولیس ایف آئی آر اور چارجز کو ری فریم کرتی ہے۔ سیکشن 302 پی پی سی مرڈر
یہ پاکستان پینل کوڈ کا سب سے سیریس سیکشن ہے. اس سیکشن کے انڈر پنشمنٹ ڈیتھ پینلٹی یا لائف امپریزمنٹ. ڈی ایس پی عثمان حیدر پر یہ سیکشن اپلائی ہوتا ہے دونوں وکٹمز کے لیے. سیکشن 201 PPC ایویڈنس ڈسٹرکشن. اس سیکشن کا مطلب کرائم کے بعد ثبوت مٹانا یا انویسٹیگیشن کو مس لیڈ کرنا. اس میں انکلیوڈ ہوتا ہے کرائم سین کلیننگ، فالس نیریٹو بنانا، باڈیز کو چھپانا، کڈنیپنگ FIR. سیکشن 34 PPC کامن انٹیکشن انڈر ریویو. اس سیکشن کا مطلب ایک جرم ایک سے زیادہ لوگوں کی پلاننگ سے شروع ہوا. پولیس اس اینگل کو ابھی انویسٹیگیٹ کر رہی ہوتی ہے. کیا کسی اور نے مدد کی؟ کیا پلاننگ شیئرڈ تھی؟ پولیس ایکٹ وائلیشن اس میں شامل ہوتا ہے اتھارٹی کا مس یوز، اسٹیٹ ریسورس کا غلط استعمال، یونیفارم کے ذریعے جرم. یہ چارجز DSP کے لیے پروفیشنلی بھی ڈیواسٹیٹنگ تھے. پولیس کے مطابق DSP عثمان حیدر نے کنفیشنل سٹیٹمنٹ بھی دیا. لیکن لیگل ایکسپرٹ یہاں ایک بات کلیئر کرتے ہیں، پاکستان میں پولیس کسٹڈی میں دیا گیا کنفیشن فائنل ایویڈنس نہیں ہوتا جب تک وہ مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ نہ ہو. اس لیے پروسیکیوشن کے لیے صرف کنفیشن کافی نہیں، انہیں چاہیے فورینزک پروف، بیلسٹک ایویڈنس، ریکوری لنکیج، وٹنسز. کنفیشن صرف انویسٹیگیشن کا حصہ ہوتا ہے، ڈیسیژن کا نہیں. اب یہ کلیئر ہوتا ہے DSP عثمان حیدر اب صرف ایک سسپیکٹ نہیں، وہ فارملی چارج ایکیوزڈ ہے. کیس سب کڈنیپنگ تھے ڈبل مرڈر تک آ چکا ہے. اور اب یہاں سوال صرف یہ نہیں ہوتا کہ مجرم کون ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ سسٹم نے اتنی دیر کیوں لگائی. اس سٹیج پر کیس صرف پولیس انویسٹیگیشن نہیں رہتا، اب یہ کیس سسٹم اور اکاؤنٹیبلٹی کا کیس بن چکا ہوتا ہے. باڈیز مل چکی ہیں، چارجز لگ چکے ہیں، اریسٹ ہو چکا ہے. لیکن یہاں سے سب سے مشکل سوال شروع ہوتے ہیں. لیگل ایکسپرٹس، فارمل ججز اور کرائم لا اسپیشلسٹ اس کیس کو صرف ایک مرڈر فائل کی طرح نہیں دیکھتے، وہ اسے سسٹمیٹک فیلئر کی مثال کے طور پر بھی دیکھتے ہیں. لیگل ایکسپرٹ کا پہلا سوال، اگر DSP نہ ہوتا تو FIR کس دن ہوتی؟ یہ سوال بہت سمپل ہے لیکن اس کا جواب بہت ڈینجرس ہے. ایکسپرٹس کے مطابق اگر کمپلیننٹ ایک عام شہری ہوتا ہے FIR شاید اسی دن رجسٹرڈ ہوتی. مسنگ کو کڈنیپنگ میں کنورٹ کرنے کا ڈیلے نہ ہوتا، انویسٹیگیشن پہلے دن سے اگریسو ہوتی. یہاں ڈیلے اس لیے ہوا کیونکہ کمپلیننٹ سسٹم کا ہی ایک پاورفل حصہ تھا، یعنی سسٹم نے اپنے ہی آدمی پر سوال اٹھانا شروع میں ضروری نہیں سمجھا. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا انویسٹیگیشن پہلے دن سے ہی آنیسٹ ہوتی ہے؟ کرمنل لا ایکسپرٹ کے مطابق آنیسٹ انویسٹیگیشن کا مطلب ہوتا ہے نیوٹرل نظر، ایکول سسپیشن، پاور سے آزاد اپروچ. اس کیس میں پہلے کئی دن تک DSP عثمان حیدر کو صرف وکٹم مانا گیا، سسپیکٹ نہیں. یہ ایزمپشن انویسٹیگیشن کو غلط ڈائریکشن میں لے گئی. ایکسپرٹ کہتے ہیں جب انویسٹیگیٹر اور ایکیوز دونوں ایک ہی انسٹیٹیوشن سے ہوں تو انکانشیس بیس آٹومیٹکلی آ جاتا ہے اور یہ جسٹس کو دھیرے دھیرے ختم کر دیتا ہے. تیسرا سوال یہ ہے، کیا پاور نے ایویڈنس کو ڈیلے کروایا؟ یہ سوال اس پورے کیس میں سب سے سینٹرل سوال ہے. ایویڈنس ڈیلے کا مطلب ہوتا ہے کرائم سین کمپرومائز، فورینزک ویلیو لاس، وٹنس کنفیوژن، ٹائم آف ڈیتھ مینیپولیشن. لیگل ایکسپرٹ کے مطابق پاور کے پاس صرف کنٹرول نہیں ہوتا، پاور کے پاس ٹائم ہوتا ہے، اور ٹائم ہی سب سے خطرناک ویپن ہوتا ہے. اس کیس میں کڈنیپنگ FIR نے DSP عثمان حیدر کو وہ ٹائم دیا جس میں ایویڈنس ریموو ہوا، باڈیز شفٹ ہوئیں، نیریٹو سیٹ ہوا. یہ سب ایکسیڈنٹل نہیں لگتا، یہ کیلکولیٹڈ لگتا ہے. یہ کیس صرف دو کا نہیں، یہ سوال اٹھاتا ہے کہ پولیس اپنے لوگوں کو کیسے انویسٹیگیٹ کرتی ہے؟ کیا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ریئل ہے؟ کیا یونیفارم جسٹس کو اوور پاور کر سکتا ہے؟ لیگل سکولرز کے مطابق جب تک لا انفورسمنٹ کے لیے انڈیپینڈنٹ اوور سائٹ سٹرونگ نہیں ہوتا، ایسے کیسز رپورٹ ہوتے رہیں گے. یہ کیس پاکستان کے ان ریئر کیسز میں سے ہے جہاں سسٹم نے بہت دیر سے صحیح لیکن اپنے ہی آفیسرز کے خلاف ایکشن لیا. لیکن ایکسپرٹس کہتے ہیں ڈیلے بھی ایک جرم ہوتا ہے. سائیکالوجسٹ اس کیس کو صرف کرمنل ایکٹ نہیں سمجھتے، وہ اسے پاور انڈیوسڈ مورل کولیپس کے طور پر دیکھتے ہیں. جب ایک شخص روز لوگوں کو کنٹرول کر کے، روز اتھارٹی یوز کر کے اور کبھی چیلنج نہ ہو تو اس کے لیے گھر کے لوگ بھی کنٹرول کا حصہ بن جاتے ہیں. یعنی یونیفارم اترتی نہیں، گھر کے اندر بھی پہنی رہتی ہے، اور جب ریزسٹنس آئے تو پاور وائلنس میں بدل جاتی ہے. یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے. DSP عثمان حیدر کا کیس صرف ایک شخص کی کہانی نہیں، یہ ایک وارننگ ہے. وارننگ سسٹم کے لیے، وارننگ پاور کے مس یوز کے لیے، اور وارننگ ان سب کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ یونیفارم انہیں قانون سے اوپر کر دیتی ہے. سامیہ، صرف ایک نام نہیں تھا، وہ ایک بیوی تھی. لیکن صرف ایک بیوی نہیں، وہ ایک عورت تھی جو شاید روز اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی.
وہ ایک ایسی عورت تھی جو ایک پاورفل سسٹم کے اندر بالکل اکیلی تھی، جس کے پاس بولنے کے لفظ تھے لیکن سننے والے کوئی نہیں تھا۔ اور پھر وہ بیٹی جو نہ کسی ایف آئی آر کا حصہ تھی، نہ کسی لیگل سٹیٹمنٹ کا، وہ صرف ایک معصوم زندگی تھی۔ اس کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ ایک ایسی جگہ پیدا ہوئی جہاں پاور محبت سے زیادہ طاقتور تھی۔ اس کی زندگی اس لیے ختم ہوئی کیونکہ وہ ایک سوال بن سکتی تھی، سوال جو کل اٹھتا، سوال جو سسٹم کے لیے خطرہ ہوتا۔ آج ہم سب اس کیس کو دیکھتے ہیں تو سوال صرف ڈی ایس پی عثمان حیدر کا نہیں ہوتا۔ سوال یہ نہیں ہوتا کہ ایک شخص نے کیا کیا، سوال یہ ہوتا ہے کیا یہ سب پہلے روکا جا سکتا تھا؟ کیا ایک عورت کو اتنا اکیلا چھوڑنا ضروری تھا؟ اور کیا سسٹم کا خاموش رہنا بھی ایک قسم کا جرم ہوتا ہے؟ لیگل پروسیس اب اپنا راستہ لے گا، عدالتوں میں دلیلیں ہوں گی، ثبوت ایگزامن ہوں گے، فیصلے آئیں گے، لیکن فیصلے سے پہلے ہمیں ایک فیصلہ خود بھی کرنا ہوتا ہے۔ کیا ہم پاور کو بنا سوال کے ایکسیپٹ کرتے رہیں گے، یا پھر ہم سسٹم سے سوال کریں گے کہ اکاؤنٹیبلٹی کہاں ہے؟ یہ سٹوری صرف ایک کیس فائل نہیں، یہ ایک آئینہ ہے، آئینہ جو ہمیں دکھاتا ہے کہ جب قانون کے محافظ خود قانون توڑ دیں تو انصاف صرف عدالتوں سے نہیں، آواز سے آتا ہے۔ اگر قائمہ کی آواز وقت پر سنی جاتی، اگر خاموشی کو نارمل نہ سمجھا جاتا تو شاید یہ کہانی یہاں ختم نہ ہوتی تھا۔ میں ہوں چودھری عمر اور یہ تھا ڈی ایس پی عثمان حیدر کا ٹرو کرائم کیس۔ یاد رکھیے، کرائم صرف قانون توڑنا نہیں ہوتا، کبھی کبھی کرائم ہوتا ہے قانون کا خاموش رہنا۔ اگر آپ کے پاس کوئی سائمن ہے تو اس کی خاموشی کو اگنور مت کریے گا، اور چینل کو سبسکرائب کریے گا، ویڈیوز کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ریئل کرائم کیس میں۔ خدا حافظ۔